اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ ہماری گفتگو شہید مرتضیٰ مطہری کے آثار میں سے آزادی معنوی کتاب جو ہے اس میں چل رہی تھی اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ انسان صرف اجتماعی طور پر آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک معنوی آزادی کی بھی ضرورت ہے۔ معنوی آزادی سے کیا مراد ہے؟ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ایک مرکب ہے چند قوتوں کا۔ یہ بسیط نہیں ہے بلکہ انسان مرکب ہے چند قوتوں کا۔ اس کے اندر حرص بھی موجود ہے، اس کے اندر شہوت بھی موجود ہے، اس کے اندر غضب بھی موجود ہے، اس کے اندر جاہ طلبی بھی موجود ہے، اس کے اندر زیادہ طلبی بھی موجود ہے۔ ان قوتوں کے مقابلے میں انسان کے پاس عقل بھی موجود ہے، ضمیر و وجدان بھی موجود ہے، فطرت بھی موجود ہے۔ یہ قوتیں ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ ممکن ہے انسانی روح جو ہے وہ طمع کی غلام ہو، وہ حرص کی غلام ہو، وہ شہوت کی غلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کی عقل ان قوتوں سے آزاد ہو۔ اگر انسان کی عقل، اگر انسان کا ضمیر، اگر انسان کی فطرت غضب، شہوت، حرص، جاہ طلبی، زیادہ طلبی اور اس طرح کی جو دوسری قوتیں ہیں ان کے اسیر ہو، ان کے زندان میں ہو، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص معنوی طور پر آزاد نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کا ضمیر، اگر ایک شخص کی عقل، اگر ایک شخص کا وجدان اور اس کی فطرت ان قوتوں سے آزاد ہو تو کہا جائے گا کہ یہ شخص معنوی طور پر آزاد ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ جس طرح ایک انسان اجتماعی طور پر دوسرے انسانوں کے ظلم و استبداد سے آزاد ہو، ان کے استثمار سے آزاد ہو، ان کے استخدام سے آزاد ہو، ان کے استعباد سے آزاد ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی روح، انسانی عقل اور انسانی فطرت، ان باقی یہ جو قوتیں، جو شہوت کی قوت ہے، جو حرص کی قوت ہے، جو طمع کی قوت ہے، ان سے آزاد ہو۔ جس طرح وہاں پر ممکن ہے کہ ایک انسان دوسروں کے ذریعے استثمار ہو رہا ہو، ایک انسان کا دوسروں کے ذریعے استخدام ہو رہا ہو، ایک انسان کا دوسروں کے ذریعے استبعاد ہو رہا ہو، استعباد ہو رہا ہو، اسی طرح یہاں پر بھی ممکن ہے کہ انسان کی ضمیر، انسان کی عقل، انسان کا وجدان اور انسان کی فطرت جو ہے وہ بھی ان قوتوں کی اسیر ہو۔ یہ ممکن ہے۔ دین کی اصطلاح میں اگر انسان آزاد ہو معنوی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، یہ متقی ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ نفس، اس آزادی کو تزکیہ نفس اور تقوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مکتب الہی اور انسانی مکاتب کے درمیان یہی فرق ہے کہ جو انسانی مکاتب ہیں وہ صرف انسان کی اجتماعی آزادی کے کوشاں ہیں۔ ان کی نظر میں صرف انسان کی اجتماعی آزادی، جو سوسائٹی سے آزاد ہونا، دوسرے لوگوں سے آزاد ہونا، معاشرتی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ مکتب خدا کے جو نمائندگان ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اوصیاء ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ جہاں پر انسان کی اجتماعی زندگی اور آزادی کے لیے کوشاں ہیں، وہاں پر انسان کی معنوی آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری کا وہ جملہ وہ یہیں پر ہے کہ شہید مرتضیٰ مطہری نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اگر معنوی طور پر غلام ہو تو وہ اجتماعی طور پر آزاد ہو جائے۔ نہیں، معنوی طور پر آزاد ہی اجتماعی طور پر آزاد ہو سکتا ہے۔ جو معنوی طور پر آزاد نہیں ہوگا، جو معنوی طور پر اسیر ہوگا، جو
طمع کی قوت کا اسیر ہے، جو شہوت کا اسیر ہے، جو غضب کا اسیر ہے، وہ اجتماعی طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اجتماعی طور پر آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معنوی طور پر آزاد ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اجتماعی آزادی حقیقت میں انسان کی معنوی آزادی پر موقوف ہے۔ ایک سوال کہ قدیم زمانے میں انسانوں کا استثمار کیا جاتا تھا، ایک انسان دوسرے کو اپنا غلام بنا کر رکھتا تھا، اس کی تمام قوتوں کو اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آج کے دور میں انسان وہ نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے والا انسان جاہل تھا، وہ انسان کی آزادی کی قیمت سے ناواقف تھا کہ انسان اگر اجتماعی طور پر آزاد ہو تو وہ کتنا اچھا ہے اس کے لیے، تو چونکہ وہ جاہل تھا، ناواقف تھا، جانتا نہیں تھا، اس لیے وہ دوسرے انسان کا استثمار کیا کرتا تھا۔ لیکن آج چونکہ انسان جانتا ہے کہ اجتماعی آزادی ایک انسان کے لیے کتنی قیمتی ہے، پس وہ دوسرے انسان کا استثمار نہیں کرتا۔ شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ آج کا انسان اگر استثمار نہیں کر سکتا بعض جگہوں پر تو وہ اس وجہ سے کہ کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ وہ قوانین اس کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ آڑے آ گئے ہیں کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر ظلم کو نہیں کرنے دے رہا۔ وہ قوانین ہیں جو اس کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو استثمار اور اس کو استخدام نہیں کرنے دے رہا۔ شہید مرتضیٰ مطہری اس سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اس انسان کے سامنے سے اس قوانین کی جو بیریئر ہے، وہ جو رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا لیا جائے تو یہ پہلے سے زیادہ جاننے کے باوجود یہ استثمار کرے گا، یہ استخدام کرے گا اور اجتماعی طور پر دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھے گا۔ اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ آج کا انسان قدیم زمانے کے انسان سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج کی اجتماعی غلامی پہلے کی نسبت انتہائی خطرناک ہے۔ پہلے والے انسان اعلاناً کسی کو کہتے کہ تم میرے غلام ہو، تم میرے عبد ہو، میں تمہارا استثمار کر رہا ہوں، میں تمہیں استخدام کر رہا ہوں، میں تمہیں استعباد کر رہا ہوں، اعلان کر کے کہتے تھے۔ لیکن آج کا انسان اعلان نہیں کر رہا، بلکہ اپنی علم کی بدولت، اپنی سمجھداری کی بدولت کیا کر رہا ہے، اپنے جاننے کی بدولت کیا کر رہا ہے، منافقت سے کام لے رہا ہے، مختلف ہیلے بہانے، مختلف قوانین کی آڑ میں آ کر دوسروں کو استثمار کر رہا ہے، دوسروں کو استعباد کر رہا ہے، دوسروں کو استخدام کر رہا ہے۔ آج کی غلامی، اجتماعی غلامی پہلی غلامی سے زیادہ خطرناک ہے۔ قدیم زمانے میں انسان جس طرح حیوان کو استعمال کرتا تھا اپنی منفعت کے لیے، نبات کو استعمال کرتا تھا اپنی منفعت کے لیے اعلاناً، اسی طرح انسان کو بھی استعمال کرتا تھا۔ لیکن آج کا انسان جب دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے، اپنا عبد بنا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح اعلان کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مختلف قوانین کی آڑ میں، مختلف طاقتوں کی آڑ میں، مختلف علمی زور میں آ کر وہ اس انسان کو استعباد کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین راستہ کیا ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان تقوی اللہ، یہ جو اللہ کا تقوی ہے نا، اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اتقم من کل ملک، یہ ہر قسم کی طاقت سے آزادی عطا کر سکتا ہے۔ یعنی علم نہیں ہے بلکہ تقوی ہے جو انسان کو آزادی عطا کرتا ہے۔ تقوی ہے جو انسان کو ہر قسم کی ہلاکت سے نجات دلاتا ہے۔
حقیقی آزاد مرد کون ہے؟ حقیقی آزاد وہی ہے جو اپنے وجود اور روح کو آزاد کر لے، وہی دوسروں کو آزادی دے سکتا ہے۔ جو خود آزاد نہ ہو، جس کی روح اپنی آزاد نہ ہو، وہ کس طرح دوسروں کو آزادی عطا کر سکتا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح کے باقی مکتب اسلام کے پروردہ ہستیاں ہیں جو حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے معتق ثابت ہوتے ہیں اور ان کو آزادی دینے والے ہوتے ہیں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہوتے ہیں جو دنیا کو رنگینیوں کو طلاق دے کر کہتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا دنیا غر غیری، اے دنیا جاؤ کسی اور کو جا کر دھوکہ دو۔ علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ صفین کی جنگ سے واپسی پر جب الانبار جو ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگوں نے ساسانی بادشاہ جب وہاں پر آتے تھے تو وہ ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ان کے استقبال کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اس بادشاہ کے سامنے دوڑنا شروع کر دیتے تھے۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اسی طرح کا استقبال کرنا شروع کیا اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ کام آپ کو پست اور حقیر کر رہا ہے۔ جہاں پر آپ کو پست اور حقیر کر رہا ہے وہاں پر ممکن ہے کہ علی کے دل میں بھی کوئی گھمنڈ و غرور پیدا نہ کر دے۔ منع کیا، ایسا نہ کرو، اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کرو، آپ نے ایسا کر کے کوئی میرے ساتھ اچھائی نہیں کی ہے۔ یہ ہوتے ہیں آزاد بندے اور یہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے معتق ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمَ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، میرے ساتھ اس طرح کے جملوں کے ساتھ باتیں نہ کرو کہ جس طرح تم باقی جابر حکمرانوں کے سامنے باتیں کرتے ہو۔ جابر حکمرانوں کے سامنے جس قسم کے کلمات اور جس طرح کے جملے استعمال کرتے ہو، میرے سامنے اس طرح کے جملے استعمال نہ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ اور اگر کبھی میں غصے میں آ جاؤں تو بھی شکست نہیں ماننا، حتماً جو حق بات ہے اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور پھر بہت خوبصورت جملہ فرمایا وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانِعَةِ، مصانعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لینا۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مصانعہ نہ کرو، یعنی یوں نہیں ہے کہ میری ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لو، یعنی میری اندھی تقلید نہ کرو۔ یہ ہوتے ہیں آزاد بندے جو دوسروں کو آزادی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی گمان نہ کرو کہ حق میرے لیے سنگین ہو جائے گا کہ جس کو میں سن نہیں سکوں گا اور قبول نہیں کروں گا، اور نہیں میں اپنی تعریف و تمجید میں خوش ہوتا ہوں۔ اور اگر کوئی حق بات تمہارے پاس موجود ہے تو مشورے کے طور پر ضرور مجھ سے کرنا۔ یہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دینا، اس کی تقلید نہیں کرنی، اس کو عبد، اس کو مولا نہیں مان لینا، اس کو معبود نہیں ماننا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے درخت کے ثمرات کو اپنے تکامل کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی خدمات اور سروسز کو اپنے تکامل اور رشد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اپنی عبودیت کو صرف خدا کے لیے رکھنا ہے اور تکامل کی راہوں کو طے کرنا ہے۔ خداوند بزرگ برتر سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں اس اجتماعی آزادی بھی عطا فرمائے، اور معنوی طور پر ہماری روح کو، ہماری عقل کو، ہماری فطرت کو، ہمارے ضمیر اور وجدان کو طمع جیسی، شہوت جیسی، غضب جیسی قوتوں اور طاقتوں کی اسیری سے آزادی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اطرتہ الطاہرین۔